تو انسان کچھ حقائق تک خود پہنچ جائے گا چاہے کسی نبی کی دعوت اس تک نہ پہنچی ہو۔ وہ مقام کیا ہے کہ وہ پہچان لے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ اکیلا ہے، وہی اس کا مدبر ہے، وہی چلا رہا ہے، وہ تمام صفات کمال سے بتمام و کمال متصف ہے۔ پھر یہ کہ اس نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ کوئی اور زندگی بھی ہوگی، اس کے پاس لوٹنا بھی ہوگا، ہم اس کی طرف جائیں گے اور پھر ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ وہاں پر فیس کرنا ہوگا اور جزا و سزا ہوگی۔ یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ یعنی ایمان ابھی نہ کہیے، ایمان تو تصدیق کو کہتے ہیں، ایمان کا لفظ تو ہوتا ہے جبکہ نبی کی دعوت کی تصدیق کی جائے تو لفظ ایمان ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ معرفت یا حکمت، معرفت اور حکمت کے یہ دو سٹیشنز ایسے ہیں کہ جس تک انسان پہنچ جاتا ہے بغیر وحی کی رہنمائی کے، اگر اس کی فطرت سلیم ہے، اس کی عقل سلیم ہے۔ اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے، یہی میں نے سورہ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے، لیکن کس شخص کی دعا ہے؟ عام آدمی کی دعا نہیں ہے۔ وہ ہمیں تلقین تو کی گئی ہے، نماز میں ہم وہی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں پیش نظر کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنی سلامتی طبع، سلامتی فطرت، سلامتی عقل سے یہاں تک تو پہنچ گیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں تک تو وہ پہنچ گیا ہے۔ اے رب پھر تیری ہی بندگی کرنی چاہیے، تیری ہی مرضی پر چلنا چاہیے، لیکن تیری مرضی کس شے میں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، تو کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، تیری بندگی کیسے کریں یہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو اس سے آگے پھر ہے وہ جو اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ایسی ایک شخصیت تھی حضرت لقمان کی، جہاں تک روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حبشی النسل تھے۔ نوبیا ایک جگہ ہے کہ جو سوڈان اور یوں سمجھیے کہ مصر کے تقریباً درمیان یا سرحد پر ہے، وہاں یہ رہتے تھے اور کارپینٹر تھے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ذہانت جس کو بھی چاہے دے دے، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت بھی دی تھی اور وہ سلامتی فکر، سلامتی عقل، سلامتی فطرت، سلامتی قلب، اس کے نتیجے میں وہ اس چیز تک پہنچ گئے تھے، توحید تک۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ اعمال انسان کے جو ہیں وہ ضائع جانے والے نہیں ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی بدلہ مل کر رہے گا۔ باقی یہ کہ جو چیزیں وہی سے معلوم ہوتی ہیں، جنت دوزخ، وہ تو ان کے تذکرہ نہیں ملے گا اس کے اندر، جو چیزیں، اور کسی رسول کا تذکرہ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ کسی رسول کے امتی ہوتے تو تذکرہ کرتے۔ یہاں انہوں نے جو اپنی ایک حکیم اور دانا انسان نے اپنے ساری عمر کے سوچ کا جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، حاصل ہے، وہ اپنے بیٹے کو اپنے انتقال کے وقت وصیت کی شکل میں منتقل کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دیا، کیونکہ ان کے اقوال کوٹ کیے جاتے تھے۔ جیسے ہم کوئی تقریر کرتے ہیں تو کبھی علامہ اقبال کا حوالہ دیتے ہیں، ان کا شعر کوٹ کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور کا۔ تو یہ بھی اصل میں عرب میں خطباء اور شعراء جانتے تھے کہ یہ لقمان جو ہے یہ بہت ہی حکیم اور دانا انسان تھے، اور ان کے اقوال جو ہے کوٹ کیے جاتے تھے اشعار میں بھی اور خطبات میں بھی۔ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ لقمان بھی جو اپنی سلامتی طبع اور سلامتی فکر کی وجہ سے جہاں تک پہنچا، وہ وہی اصول ہے کہ جن کی طرف محمد تمہیں دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی۔ دانائی کا نتیجہ کیا تھا؟ انشکر للہ، کہ شکر کرو اللہ کا۔ دانائی کا تقاضا، فطرت کی سلامتی کا تقاضا کیا ہے؟ جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لیے ایک احسان مندی کی جذبات آپ میں پیدا ہونے چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو فطرت جو ہے پرورٹڈ ہے، بس ہو گئی، جو بھی بھلائی کرے۔ اور عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اصل جو ہے منعم اس کو پہچان لیا جائے، اور وہ اللہ ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ سلامتی طبع جمع سلامتی عقل، تو اللہ کو پہچان لیا جائے اور کہا جائے الحمدللہ، جہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے۔ انشکر للہ، کہ شکر کرو اللہ کا۔ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے۔ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، اور جو کفران نعمت کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اب یہاں سے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، یہاں مذکور نہیں ہے، لیکن مراد یہی ہے کہ انتقال کے وقت، جیسے کہ کوئی شخص دولت مند ہے تو وہ اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو، یا اگر بیٹا ایک ہی ہے تو اسے بتائے گا کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کیا حساب کتاب ہے، کہاں کہاں میرے ایسٹس ہیں۔ کوئی دفینہ ہے تو بھی بتائے گا کہ میرا وہاں فلاں جگہ پر دولت دفن ہے۔ ایک حکیم انسان کے پاس اصل شے اس کی ساری عمر کے غور و فکر کا جو حاصل ہے کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے، میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں، وہ میں تمہیں منتقل کر رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو جب کہ کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو۔
ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی ناانصافی۔ عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو ہٹا کر اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اللہ خالق ہے تنہا، باقی سب مخلوق ہے، اب آپ نے مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا، یا اللہ کو کسی اعتبار سے گرا کر مخلوق کے صف میں لا کے کھڑا کر دیا، تو اس سے بڑا شرک، اس سے بڑی ظلم، اس سے بڑی ناانصافی، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک بات ایڈ کی ہے۔ یہ چوتھا مقام آ گیا ہے کہ جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت لقمان کو یہ بات یعنی مناسب نہیں معلوم ہوئی کہ وہ اپنا حق بھی بیان کریں، لہذا اس کی تکمیل کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اور والدین میں سے بھی خاص طور پر والدہ، اس لیے کہ زیادہ مشقت وہ جھیلتی ہے، زیادہ تکلیفیں بچوں کی پرورش میں ماں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اسے اٹھائے رکھا، وہ جو حمل ہے اس کے اپنے جسم کے اندر اٹھائے رکھا اس نے اس کو، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کمزوری پر کمزوری جھیل کر، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں سے، پھر یہ کہ پہلے 9 مہینے تو جونک کی طرح اس کے جسم کے اندر خون چوستا رہا، اور اس کے بعد پھر جو ہے دودھ اس کا جو ہے پیا ہے، تو وہ بھی اس کی توانائیاں اور اس کی قوت ہی ہے کہ جو دودھ کی شکل میں اس کے لیے غذا بنی ہے۔ ان اشکر لی ولوالدیک، کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، اور میری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ اب دیکھیے جیسے میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ سورہ عنکبوت میں اور اس میں بڑی مناسبت ہے ان دو میں، وہ مضمون اب یہاں بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ 2 حق ٹکرا جائیں، ایک حق اللہ کا ہے شرک نہ کیا جائے، ایک حق والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اب یہ ٹکرا گئے، والدین کہہ رہے ہیں شرک کرو، اب کیا کریں؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تم سے جہاد کریں، تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے لڑیں، تم سے جھگڑیں، اور تمہیں مجبور کریں کہ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ ایسی چیز کا کہ جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تم کا کہنا مت مانو۔ وہاں پر بھی یہ مضمون آ چکا، یہاں دوبارہ آ گیا کہ ان کے حقوق ایک حد تک ہیں، اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے لگے، بازی بازی بارش بابا ہم بازی، ان کے حقوق اللہ کے حقوق کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے حقوق اللہ کے حقوق سے فائق نہیں ہو سکتے، اس کے نیچے نیچے ہیں، تو شرک نہیں۔ البتہ یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ شرک صرف بت پرستی کو نہیں کہتے، لا تشرک، شرک کی کوئی قسم بھی ہو۔ اب اللہ کے کسی ایک حکم کو اگر والدین کہتے ہیں توڑو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شرک کا حکم دے رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے والدین کے کہنے پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مطاع اور معبود والدین کو بنا لیا۔ نفس کے کہنے پر آپ حرام کے اگر منہ مار رہے ہیں تو آپ کا جو حرام جو دولت ہے وہ آپ کا معبود ہے، اور آپ کا نفس آپ کا معبود ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو شرک کا مفہوم جو ہے اس کا پورا وسیع مفہوم، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے، اس پر الحمدللہ کہ میں نے تقریباً 20 سال پرانی بات ہے یہ کہ میں نے اقسام حقیقت و اقسام شرک پر 6 گھنٹے کے کیسز جو ہیں میرے وہ ریکارڈڈ ہیں اور موجود ہیں، تو اس حوالے سے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک سے مراد صرف بت پرستی ہے۔ تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، لیکن دیکھیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اس کے اندر کیا توازن ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے سارے حقوق ہی ساقط ہو گئے۔ اگر والدین مشرک ہیں، تمہیں شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ان کا یہ حکم تو نہیں مانو گے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے۔ والد تو ہے نا، وہ والدہ تو ہے نا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں، صحیح انداز میں خدمت ان کی کرو، اگر انہیں ضرورت ہے تو اپنا مال ان پر خرچ کرو۔ اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ سارے حقوق ساقط ہو گئے، اب انہیں گالیاں دینی شروع کر دو یا ان کو جو ہے ستانا شروع کر دو، نہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیتے تو مت مانو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی کہ جو میری طرف اپنا رخ کر چکا ہے۔ یعنی والدین کا اتباع نہیں ہے، والدین کی اطاعت نہیں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اطاعت ہوگی اگر اللہ کی اطاعت کے مطابق، اس کے دائرے کے اندر تو اطاعت بھی ہوگی، لیکن بالفعل اور آزادانہ کوئی اطاعت نہیں والدین کی۔ کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں آیا اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ کیا حکم دیا گیا؟ حسن سلوک، نیک سلوک۔
ان کی ضرورت، ان کی خبر گیری ہے، ان کی خدمت ہے، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا، اس کا حکم ہے۔ باقی پیروی کرو اس شخص کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ پہلے انبیاء ہوتے تھے، انبیاء کی پیروی کرو، اب انبیاء نہیں ہیں، انبیاء کے خادم ہیں۔ انبیاء کی امتوں میں جو شخص بھی اٹھا ہے دین کی دعوت لے کر، جس نے اپنا رخ کر لیا ہے، جس نے کہا میں چل رہا ہوں اللہ کے راستے میں، کون میرا ساتھی بنتا ہے، تو پیروی کرو اس کی۔ واتبع سبیل من اناب الی، پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ والدین بھی یہی آ جائیں گے میرے پاس، تم بھی آ جاؤ گے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ اب یہاں بیچ میں جو آگے اللہ کی طرف سے آگے آئی، حضرت لقمان کی نصیحت صرف ابھی ایک آئی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ دوسری وصیت ان کی کیا ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے عمل، خواہ وہ نیکی کا ہو خواہ بدی کا ہو، انہا، ہا کی ضمیر ہے عمل کی طرف، عمل خواہ ایک رائی کے دانے کے ہم وزن ہو۔ اب یہ سب سے چھوٹی چیز، رائی کا دانہ، فتیلہ، نقیرہ، یہ تین چیزیں آتی ہیں قرآن مجید میں عام طور پر چھوٹی شے کے لیے، لا یظلمون فتیلہ، لا یظلمون نقیرہ، اور یہ کہ رائی کا دانہ، رائی کا دانہ بہت چھوٹا، تو چاہے وہ نیکی یا بدی ہو، رائی کے دانے کے ہم وزن۔ اور پھر فتکن فی صخرۃ، وہ کسی پہاڑ کی، کسی چٹان کے پیٹ میں جا کر، کسی کھو کے اندر جا کر وہ عمل کیا گیا ہو، اور فی السماوات، یا آسمانوں میں کیا گیا ہو۔ اب تو آسمانوں میں ہے نا، آپ خلا میں جا کر وہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر اب تو انسان جو ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اور فی الارض، یا زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو، یأت بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ یعنی انسانی اعمال، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسانی اعمال ایسی گھٹیا چیز نہیں ہے کہ ایسے ضائع کر دے اللہ، چاہے وہ نیکی ہے چاہے بدی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، لیکن عمل ضائع نہیں ہوگا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر چاہے وہ کسی چٹان میں گھس کر کیا گیا ہو، کسی پہاڑ کی کھو میں کیا گیا ہو، چاہے وہ خلا اور فضا کی پہنائیوں میں کیا گیا ہو، چاہے وہ زمین کے اندر سرنگ کھود کر کیا گیا ہو، یأت بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باخبر ہے۔